یمن کے شہر سنا کے قریب ایک ایسا گاؤں تھا جہاں کی زمین آج بھی عبرت کی نشانی ہے۔ آج ہم قرآن کے اس واقعے کا ذکر کریں گے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اپنی چالاکی سے اللہ کے نظام کو بگاڑنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ہے اصحاب الجنہ کا۔ ایک شخص کے پاس ایک بڑا سا باغ تھا جس میں وہ کھیتی بھی کرتا تھا، جو ایک سخی اور رحم دل انسان تھا۔ جب فصل کٹتی تو غریبوں کا حصہ پہلے ہی الگ کر دیتا اور جو پھل زمین پر گر جاتے اسے ضرورت مندوں میں بانٹ دیتا تھا۔ جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو باغ اس کے بیٹوں کو وراثت میں ملا۔ بیٹوں کی نیت اپنے والد جیسی نہیں تھی، ان کے دلوں میں دنیا کی لالچ آ گئی تھی۔ جب فصل کٹنے کا وقت قریب آیا تو وہ لوگ ایسا فیصلہ لیتے ہیں جو ان کے باپ کے بالکل خلاف تھا۔ ہمارے ابا کتنے بڑے نادان انسان تھے جو غریبوں کو اپنی محنت کا حصہ دیتے تھے۔ اور ہمارا پریوار بڑا ہے، اس لیے اس بار ایک بھی حصہ غریبوں کو نہیں دیں گے، ہم ساری فصل خود رکھیں گے۔ لیکن انہی میں سے ایک بھائی انہیں اللہ کا خوف دلاتا ہے، پر وہ لوگ اس کی بات کو ترجیح نہیں دیتے۔ کیا تم لوگ اللہ کی تسبیح نہیں کرتے؟ اور اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا تب کیا کریں گے؟ کسی نے اس کی بات نہیں مانی اور رات کے وقت قسم کھائی کہ ہم صبح کی تاریکی میں ہی بھاگ جائیں گے اور ساری فصل کاٹ لیں گے۔ انہیں اپنی قدرت اور اختیار پر ایسا بھروسہ تھا کہ قسم کھا کر بے تکلف کہہ دیا کہ ہم ضرور فصل کاٹ لیں گے۔ کل سورج نکلنے سے پہلے ہی ہم باغ کی طرف چلیں گے تاکہ کوئی ہمیں دیکھنے نہ پائے۔ یہ بھی کہنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی کہ اگر اللہ نے چاہا، یعنی انہوں نے اس منصوبے میں انشاءاللہ بھی نہ کہا۔ سورۃ القلم کی آیت نمبر 19 اور 20 میں اللہ فرماتا ہے کہ رات میں ہی تمہارے رب کی طرف سے اس باغ پر ایک پھرنے والی بلا آئی اور وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔ وہ باغ بالکل خاک ہو گیا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ لوگ چپکے چپکے پکارنے لگے کہ جلدی چلو، اس سے پہلے کہ کوئی وہاں پہنچ جائے۔ اگر فصل کا پورا حصہ چاہیے تو جلدی چلو تاکہ کوئی مانگنے والا نہ آ جائے۔ جب وہ لوگ باغ پہنچتے ہیں تو وہاں کا منظر دیکھ حیران رہ جاتے ہیں اور انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوتا۔ شاید ہم راستہ بھول کر کسی اور کے باغ میں آ گئے ہیں۔ تبھی ان کا ایک بھائی بولتا ہے کہ یہ تو ہمارا ہی باغ ہے اور ہم محروم رہ گئے۔ نہ ہم راستہ بھولے ہیں اور نہ ہی یہ کسی اور کا باغ ہے، بلکہ یہ اللہ کا عذاب ہے جو ہمارے اوپر آیا ہے۔ کیا میں نے تم لوگوں سے نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ دیکھو کیا انجام ہوا۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ جس فصل کو وہ غریبوں سے بچانا چاہتے تھے، اللہ نے ان سے ہی چھین لیا۔ وہ لوگ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، پھر اپنی غلطی مانی اور کہا، ہائے ہماری کمبختی!
بے شک ہم ہی نافرمان تھے۔ امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس کے بدلے اس سے بہتر باغ عطا فرمائے۔ ہم اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ نے اصحاب الجنہ کا واقعہ سنا کر بتایا کہ انسان کی چالاکی اللہ کی قدرت کے سامنے کچھ نہیں ہے، اور جو مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا جاتا اس کی حفاظت بھی نہیں ہوتی۔ سورۃ القلم کی آیت نمبر 33 میں اللہ اس واقعے کا خلاصہ بیان کرتا ہے کہ عذاب ایسا ہی ہوتا ہے، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے، کاش وہ جانتے۔